السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 13 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، بعدہ ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَوِ اشْتَرَى عِدْلًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَثْوَابٍ فإذا هو 9 أو 11 فسد البيع لجهالة المبيع أبي الثمن، ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار، ولم يجز في الزيادة لجهالة العشرة المبيعة. وقيل عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه لا يجوز في فصل النقصان أيضا، وليس بصحيح، بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما هربيان فإذا أحدهما مربي حيث لا يجوز فيهما فإن بين ثمن كل واحد منهما لأنه جعل القبول في المربي شرطا للعقد في الهرب وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا۔ یہاں اس کی عبارت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گٹھری خریدی، یعنی جو کپڑے کی گٹھری رہتی ہے، تھان کی گٹھری رہتی ہے، وہ خریدی، اس شرط پر خریدی کہ وہ اس گٹھری میں 10 تھان ہیں، لیکن جب کھول کے دیکھا گیا تو اس میں 9 تھان نکلے یا 11 تھان نکلے، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں بیع فاسد ہے۔ 9 نکلنے کی صورت میں ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے، اور 11 نکلنے کی وجہ سے، اور مبی مجہول ہوگی 11 نکلنے کی وجہ سے۔ 9 نکلیں تو ثمن کیسے مجہول ہوں گے؟ وہ اس طریقے سے مجہول ہوں گے کیونکہ بائع نے یہ کہا ہے کہ یہ گٹھری جو ہے وہ 10 تھان ہیں اس میں، اور 10 تھان کی مجموعی قیمت بتا دی، ٹھیک ہے، لیکن جب کھول کے دیکھا گیا تو اس میں 9 نکلے، اور ابھی جو قیمت بتائی ہے وہ مجموعی بتائی ہے، اور جب مجموعی بتائی ہے تو علیحدہ ہر ایک کی قیمت جب معلوم ہی نہیں ہے، اب سوال یہ اٹھے گا کہ جو سب سے کم ہوا ہے، جو ایک کم تھان ہوا ہے، اس کا پیسہ کتنا مائنس کیا جائے، کیونکہ مجموعی طور پر 10 تھان جو ہے اس کی مجموعی قیمت بتائی ہے، علیحدہ جب نہیں بتائی ہے تو ہر ایک کا ثمن الگ الگ معلوم بھی نہیں ہے، اور جب ہر ایک کا ثمن الگ الگ معلوم نہیں ہے تو یہ ثمن مجہول ہو گیا، اور 11 نکلنے کی صورت میں بھی مجہول ہو جائے گی۔ وہ اس طریقے سے کہ جب 11واں نکلا ہے تو 11ویں تھان میں سے 10واں تھان کون سا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں۔ مشتری یہ کہے گا کہ بھئی جو 11واں تھان نکلا ہے وہ یہ ہے جو بالکل بیکار ہے، بالکل گھٹیا ہے، اس لیے بائع سے کہے گا کہ بائع آپ ایسا کرو، اس کو آپ لے لو کیونکہ یہ آپ کا ہے، اور باقی یہ 10 میرے ہیں۔ جبکہ بائع یہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو 11واں تھان یہ نکلا ہے وہ تھان ہے جو بالکل بیش قیمت کا ہے، اور یہ ایسا ایک تھان ہے جو تنہا ان 10 کے برابر ہے، اس لیے جو قیمت والا تھان ہے وہ میرا ہے اور باقی 10 آپ کے ہیں۔ اور اس صورت میں دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، اور آپ نے پڑھا ہے جو جہالت جھگڑے کا سبب بنے وہ جائز و درست نہیں ہے، تو اس لیے 9 نکلنے کی صورت میں یا 11 نکلنے کی صورت میں بہر دو صورت بیع جائز نہیں ہوگی، کیوں 11 نکلنے کی صورت میں یہ ہوا کہ مبی مجہول ہو جائے گی، اور 9 نکلنے کی صورت میں ثمن مجہول ہو جائیں گے۔ لیکن ہاں، اگر
جو کم نکلنے والی صورت ہے ان میں سے ہر ایک کے سمن کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا جائے، یعنی جو تھان 9 نکلے ہیں ان میں سے ہر ایک کے سمن کو، ہر ایک کے تھان کے سمن کو الگ الگ بیان کر دیا جائے تو یہ بیع جائز ہو جائے گی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ کیونکہ معلوم ہے کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ قیمت تھی، مثلا ایک تھان کی 10 درہم، دوسرے تھان کی 10 درہم، تیسرے تھان کی بھی 10 درہم، تو اس طریقے سے اس نے کہا تھا کہ 10 تھان ہے اس گٹھری میں، 10 تھان ہیں اور 10 تھان کی قیمت، ہر تھان کی قیمت 10 درہم ہے، تو اس طریقے سے 100 درہم ہوا، اور جب 100 درہم ہوا اس میں سے 10 جو ہے ایک تھان کم نکلا، 9 نکلے تو 90 درہم ہو گئے۔ جب 90 درہم ہو گئے تو سمن بھی معلوم ہے اور ادھر مبی بھی معلوم ہے، اور جب سمن بھی معلوم ہے اور مبی بھی معلوم ہے تو یہ بیع جائز ہوگی، کیونکہ اس میں دونوں معلوم ہیں، معلوم ہونے کی وجہ سے سمن و مبی کے۔ لیکن مشتری کو اس صورت میں اختیار رہے گا، کیونکہ تفرقی صفقہ پایا گیا۔ آپ ماقبل میں پڑھ چکے ہیں کہ معاملہ کسی اور بات پر ہو لیکن بعد میں جو ہے عقد دوسری بات پر ہو تو اسے تفرقی صفقہ کہتے ہیں، اور اس صورت میں مشتری کو اختیار رہتا ہے چاہے وہ لے یا بیع کو جائز قرار دے یا بیع کو جائز قرار نہ دے۔ اور ہو سکتا ہے کیونکہ مشتری کو 10 تھان کی ہی ضرورت ہو، کیونکہ اسے اپنے کسی بچوں کے کپڑے سلوانے ہوں یا کسی اور کام میں لانے ہوں، اور وہ صرف 9 تھان کو لے لے گا تو 10 تھان یعنی 9 تھان کو اگر لے لے گا تو ایک تھان کہیں اور سے لینا پڑے گا، پھر اسے پھر سے بیع کرنا پڑے گی، پھر سے مشقت کرنا پڑے گی، تو اس وجہ سے اس کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں اس کو لے لیجئے اور آپ چاہیں تو اس کو رد کر دیجئے۔ لیکن زیادہ والی صورت میں اگرچہ سمن کو بیان کر دے پھر بھی اس میں بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ 10ویں مبی مجہول ہے کہ وہ 10ویں مبی کون سی، 10ویں تھان کون سا ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے، اور جب 10واں تھان معلوم ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے بیع جائز نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ اشْتَرَىٰ عِدْلًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَثْوَابٍ، اور اگر کسی شخص نے کوئی گٹھری خریدی اس شرط پر کہ وہ 10 تھان ہیں، فَإِذَا هُوَ 9، لیکن جب دیکھا تو 9 نکلے، او 11 یا 11 نکلے، فسد البیع، تو بیع فاسد ہو جائے گی، لجہالت المبیع، مبیع کی مجہول ہونے کی وجہ سے، اب ثمن یا ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ وَلَوْ بَيَّنَ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا جَازَ فِي فَصْلِ النُّقْصَانِ بِقَدْرِهِ، ہاں اگر ہر ایک کپڑے کا، ہر ایک تھان کا ثمن بیان کر دیا علیحدہ علیحدہ، جازا فی فصل النقصان، تو کمی کی صورت میں یہ بیع جائز ہو جائے گی، بقدرہ، اس صورت میں کم نکلنے کی صورت میں موجودہ مقدار کی بیع درست ہو جائے گی، لیکن مشتری کو خیار رہے گا، وَلَهُ الْخِيَارُ، لیکن مشتری کو اختیار رہے گا۔ وَلَمْ يَجُزْ فِي الزِّيَادَةِ، لیکن زیادتی کی صورت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، لجہالت العشرۃ المبیعہ، 10ویں مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے، 10ویں تھان کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ وقیل عند ابی حنیفہ لا يجوز فی فصل النقصان ایضا، اب یہاں سے یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کو بتایا تھا کہ 9 تھان نکلے تو اس صورت میں اگر ہر ایک کے ثمن کو الگ الگ بیان کر دیا گیا تو بیع جائز ہو جائے گی۔ کہتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس صورت میں بھی بیع جائز نہیں ہوگی، یعنی بعض احناف کا یہ بھی قول ہے کہ وہ امام اعظم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اس صورت میں بیع جائز نہیں ہوگی، چاہے وہ ہر تھان کا الگ الگ ثمن مقرر کر دے، ثمن بیان کر دے، پھر بھی بیع جائز نہیں ہوگی کمی کی صورت میں۔ کیوں؟ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس مسئلے پر جس کو امام محمد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
اس شرط پر کوئی کپڑا خریدے، دو کپڑے خریدے کہ وہ دونوں عربی ہوں گے، لیکن جب ان کو دیکھا، جب ان کو کھول کر دیکھا تو ان میں سے ایک مروی نکلا اور ایک عربی نکلا، تو عربی اور مروی نکلنے کی صورت میں یہاں پر بیع جائز نہیں ہے۔ اب وہ بیع جائز کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ بئی طور نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عربی اور مروی کہے تھے، لیکن مروی نکلا عربی کی جگہ پہ، تو وصف عربی کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہے۔ پھر اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ جب یہاں پر وصف عربی فوت ہوا، اس کی وجہ سے بیع جائز نہیں ہے، وہاں پر تو اصل صوب ہی جو ہے فوت ہے، یعنی ایک تھان ہی غائب ہے، تو کس طریقے سے بیع جائز ہو جائے گی؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر جو عربی جو بیان کیے تھے اور ایک عربی نکلا مروی نکلا، تو اس میں بیع جائز نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کی کہ وصف عربی فوت ہونے کی وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر عربی کے بیع کے جائز ہونے کے لیے اس شخص نے گویا کہ یہ شرط لگا دی کہ مروی کو قبول کریں گے تو یہ بیع جائز ہوگی، یعنی عربی کی بیع جائز ہونے کے لیے مروی کو قبول کرنے کی شرط لگا دی، جس کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہو رہی ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہاں پر وصف عربی فوت ہے۔ وصف عربی کی وجہ سے فوت نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، اور جو مذکورہ والی صورت ہے جو اوپر ذکر ہوئی، اس میں وہ جو تھان ہے وہ معدوم ہے، اور معدوم میں شرط نہیں لگائی جاتی، اور جب معدوم میں شرط نہیں لگائی جاتی ہے تو یہ بیع جائز و درست ہوگی، نہ کہ ناجائز و درست ہوگی۔ تو اسی وجہ سے یعنی انہوں نے اعتراض یہ کیا، ان کا جواب یہ ہے کہ وہ قیاس کرتے ہیں عربی والے کپڑے پر، جو کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے عربی کہہ کر کے ایک کپڑے کو فروخت کیا اور شرط لگائی یہ دونوں کپڑے عربی ہیں، لیکن جب کھول کے دیکھا تو ایک عربی نکلا ایک مروی نکلا، تو وہ کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر جو ہے عربی فوت ہو گیا، وصف عربی یعنی صرف عربی کی صفت فوت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیع جائز ہی نہیں ہے۔ جبکہ اوپر والے مسئلے میں آپ دیکھیں، اوپر والے مسئلے میں اصل صوب ہی فوت ہے، یعنی ایک تھان ہی غائب ہے، تو وہاں پر تو بدرجہ اولا بیع جائز نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے اس کا جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ صفت کھو گئی ہے، صفت غائب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بیع جائز نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے شرط یہ لگا دی ہے کہ عربی کو اگر جائز قرار دیں تو آپ کو مروی قبول کرنا پڑے گا، اگر مروی کو قبول کرتے ہیں تبھی آپ کے لیے عربی جائز ہوگا، اور یہ تقاضۂ عقد کے خلاف ہے، کیونکہ عقد یہ ہوا تھا کہ دونوں عربی نکلیں، لیکن وہاں پر نکلا ایک عربی ایک مروی، تو یہ تقاضۂ عقد کے خلاف ہوا، جس کی وجہ سے بیع فاسد ہوئی ہے۔ وجہ وہ نہیں ہے جو آپ نے بتایا کہ وصف عربی کے فوت ہونے کی وجہ سے بیع جائز نہیں ہے۔ اور اوپر والے مسئلے میں کیا ہے؟ اوپر والے مسئلے میں یہ ہے کہ وہاں پر تھان ہی غائب ہے، اور جب تھان ہی غائب ہے تو وہاں پر ایک تھان معدوم ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ معدوم میں قبولیت کی شرط نہیں لگائی جاتی، معدوم میں قبولیت کی شرط نہیں لگائی جاتی، تو یہ دونوں مسئلے جو ہیں الگ الگ ہو گئے، نہ کہ ایک ہو گئے۔ تو اس طریقے سے آپ کا قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، جو بالکل جائز و درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہوا۔ آئیے اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وقیل عند ابی حنیفہ لا يجوز فی فصل النقصان ایضا، اور کہا گیا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کمی کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، ولیس بصحیح، اور یہ والا قول جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا اشترى، آپ جو قیاس کرتے ہیں وہ قیاس اس قیاس کو ذکر کر کے اس کو بھی رد کرتے ہیں۔ بخلاف ما اذا اشترى ثوبین، اور خلاف اس کے کہ جب کسی شخص نے دو کپڑوں کو خریدا، علی انہما عربیان، اس شرط پر کہ وہ دونوں عربی ہوں گے، فاذا احدہما مربی، تو دیکھا تو ان میں سے ایک تو مربی نکلا، حیث لا یجوز فیہما، تو اس حیثیت سے یہاں پر ان دونوں میں بیع جائز نہیں ہے، کیوں آگے اس کی دلیل بھی ذکر کریں گے۔
وَإِن بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا ثمن بھی بیان کر دے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے جب دو حربی نہیں نکلے، ایک مربی نکلا ایک حربی نکلا، تو اگر اس نے دونوں کے پیسے اگر بیان کر دیے کہ بھائی حربی جو پیسے ہوں گے اس کا 500 ہوگا، دوسرے حربی کا 500 ہوگا، اب یہاں پر ایک مربی نکلا تو کہا جائے کہ بھائی دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ حربی ایک نکلے گا تو اس میں 500 روپے دیے جائیں گے، تو آپ مربی لوٹا لیجئے اور حربی دے دیجئے، کیونکہ حربی میں 500 روپے کی شرط لگائی تھی، تو ایک تو نکلا ہے نا، ایک تو نکلا ہے، تو اسی ایک کی وجہ سے ہمیں پیسے واپس، ہمیں ایک کپڑا حربی والا دے دیجئے اور مربی اپنے پاس لوٹا لیجئے۔ تو کہا کہ اگرچہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا ثمن بھی بیان کر دیا ہو تب بھی یہ بے جائز نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقُبُولَ فِي الْمَرْوِي، اس لیے کہ مروی کے اندر قبول کرنا شرطاً للعقد، عقد کی شرط لگا دی، فی الحربی، حربی کے اندر، یعنی حربی میں جواز بیع کے لیے، بیع کے جائز ہونے کے لیے مربی کو قبول کرنے کی شرط لگا دی، اور یہ تقاضے عقد کے خلاف ہے، تو اس لیے وہ شرط فاسد، اور یہ شرط فاسد ہے۔ ولا قبول ان یشترط فی المعدوم فافترقا، اور جو آپ نے اوپر والا مسئلہ ذکر کیا کہ وہاں پر معدوم، وہاں اس پر قیاس کر رہے تھے آپ اس مسئلے کو، اور اس مسئلے کو پھر آپ رد کر رہے تھے کہ کمی کی صورت میں یہ بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیے وصف حربی فوت ہوا تو اس وجہ سے جائز نہیں ہے، تو کہا ولا قبول یشترط فی المعدوم فافترقا، اور کوئی قبول نہیں ہوتا ہے معدوم میں شرط لگانے، یعنی اور معدوم میں قبول مشروط نہیں ہوا کرتا، اور معدوم میں قبول مشروط نہیں ہوا کرتا، فافترقا، تو وہ دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے۔ جب معدوم ہے تو وہاں پر تو شرط ہی نہیں لگائی جائے گی، جب شرط ہی نہیں لگائی جائے گی تو یہ دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔